السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی زدنی علما۔ جی، کیا حال ہیں آپ کے سیرت کے؟ اپنی سیرت کا کچھ حال سنائیے تاکہ باقی سب بھی سیکھ سکیں۔ ہم ایک دوسرے سے بھی سیکھتے ہیں، یعنی ایک تو کتابوں سے سیکھتے ہیں اور دوسرا ہم ایک دوسرے کے اخلاق، کردار، عمل سے سیکھتے ہیں، اور یہ بہت پریکٹیکل ہوتا ہے۔ جی امارہ۔ باجی جو سب سے بڑی میں نے اپنی سیرت میں پرسوں جو ہے اپنی سیرت میں یہ بات محسوس کی کہ کسی نہ کسی انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جو آپ کے لیے مطلب شاید وہ آزمائش ہوتی ہے یا آپ کے اپنے ایمان کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیے فتنہ یا وبال جان ہوتی ہے، اور آپ مطلب فلی دعا کرتے ہو کہ وہ انسان مر جائے تو آپ کی زندگی میں سکون آ جائے۔ تو میری زندگی میں بھی ایسی ایک شخصیت اب پہلے تھی، مطلب اب نہیں رہی، کہ میں بھی دعا کرتی تھی کہ وہ مر جائے تو میری زندگی میں جو ہے نا وہ سکون آ جائے یا میرے گھر والوں کی زندگی میں سکون آ جائے۔ لیکن پرسوں جب اس کو ایکسیڈنٹ ہوا، نقصان پہنچا، تو میرے دل سے دعا کی کہ اللہ جو ہے وہ صحت دے دے، اور مجھے تکلیف ہوئی اور میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ یہ شاید میرے اپنے ایمان کی کمی کی وجہ سے تھا کہ میں نے اس کو اپنے لیے وبال جان بنا لیا تھا۔ اور یہ بات کل پرسوں جو ہے وہ مجھے بہت محسوس ہوئی۔ جی بالکل، کیونکہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی کبھی بد دعا نہیں کی تھی، اور آپ نے جیسے طائف والوں نے آپ کو کتنا تکلیف پہنچائی، آپ کو نہ صرف یہ کہ ذاتی طور پہ اذیت دی، جسمانی طور پر اذیت دی، لیکن آپ نے جب فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں تو ہم دو پہاڑوں کے درمیان میں ان کو کر کے ختم کر دیں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ نہیں، امید ہے کہ انہی کی نسلوں میں سے جو ہے وہ ایسے لوگ آئیں گے جو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید بھی اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ انسان بھلائی مانگنے سے پہلے برائی مانگنے میں جلدی کرتا ہے۔ یعنی یہی دعا جو آپ کر رہے ہیں کسی کے لیے جس سے آپ تنگ ہیں زندگی میں، یا آزمائش ہے کوئی شخص آپ کے لیے، یہی اگر آپ الفاظ، یہی آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے اگر یہ کہہ دیں کہ یا اللہ میرے اور اس کے تعلقات درست کر دے، یا اس کو ہمارے لیے خیر کر دے، یا اللہ اس کا شر دور کر دے، اگر یہی چیز جیسے آپ نے وہ مانگی اور اگر آپ اس کی ہدایت مانگ لیتی اور وہ بھی اسی طرح سے قبول ہو جاتی، تو آپ کے لیے کتنا بڑا خوشی کا مقام ہوتا۔ جس پہ آج جیسے آپ کو ایک تکلیف محسوس ہو رہی ہے، وہی خوشی آپ کو محسوس ہوتی کہ دیکھو اللہ نے میری دعا سن لی اور اس شخص کو ہدایت مل گئی، اور یہ شخص جو تھا وہ بھلائی خیر کی طرف آ گیا۔ تو اسے ہمیشہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ شیئر کیا، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں بدو بھی ہوتے ہیں، ہر انسان کی زندگی میں ابو جہل بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر لمحے میں آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور تھا، حتیٰ کہ جب آپ سٹیبل بھی ہو گئے ہیں تو اس وقت بہت سارے قبائل ایسے ہیں جو کوئی بدعہدی کر رہا ہے، کوئی دشمنی کر رہا ہے، کوئی سازش کر رہا ہے، آخری وقت تک، حتیٰ کہ وہ جب آپ کو زہر کا دے دیا گیا اس کے اندر، بکری کے اندر۔ تو زندگی میں ایسے لوگوں کا ہونا آپ کا ٹیسٹ بن جاتا ہے، یا آپ کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے کہ اب آپ اس میں کیا کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی ہمیشہ سیرت نبوی کو یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کیا ذاتی بدلے لیے تھے، یا آپ نے ہر ایک کے لیے خیرخواہی چاہی اور بھلائی ہی کی دعا کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے خود بھی صبر مانگنا چاہیے، ایمان مانگنا چاہیے کہ اللہ ہماری حفاظت فرما، کہ ایسا نہ ہو کہ جب ایسے موقع ہمارے اوپر آئیں جو اجر سمیٹنے کے تھے یا کسی کی ہدایت کی طرف کرنے کے تھے کہ ہمارے اخلاق سے کوئی سیکھتا، اس وقت ہم خود ہی بہک جائیں۔ اسی لیے ہم سیرہ پڑھ رہے ہیں، اسی لیے ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ عابدہ۔ بس میں نے یہ سیکھا ہے کہ خود سے اب نیکی کا کام نہیں کرنا، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لے کر آنا ہے۔ پہلے کیا ہوتا کہ میں خود نماز پڑھ لیتی تھی، گھر میں کوئی پڑھتا تھا یا نہیں مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، لیکن اب کوئی بھی گھر میں نماز نہ پڑھے تو مجھے ٹینشن سٹارٹ ہو جاتی ہے سب کی، اور سب کو صبح اٹھانا، اور پھر اگر نماز کا ٹائم ہونے والا ہو، امی لوگ کام میں لگی ہوئی ہوں
تو میں کہتی ہوں چلو مل کے کام کر لیتے ہیں، پھر آپ کو نماز کا ٹائم مل جائے گا، یا اگر کام زیادہ ہو تو میں کہتی ہوں چلے چھوڑ دیں، نماز کے بعد میں کام کر لوں گی۔ اور سیکنڈ بات یہ کہ کوئی بھی اگر کام کسی سے کروانا ہے اچھا تو اسے پیار اور محبت سے کروانا ہے، اس کے مطلب زبردستی نہیں کرنی۔ میں اپنے بھائی کو نماز کے لیے اٹھاتی تھی، مطلب ایک بار اٹھاتی تھی تو اسے آرام سے اٹھاتی تھی، پھر دوسری بار اٹھاتی مجھے اٹھتا تھا تو میں غصے سے اٹھاتی تھی۔ اب وہ اٹھ بھی رہا ہوتا لیکن ضد میں آ کے وہ نماز نہیں پڑھتا تھا صبح کی، لیکن اس کے بعد میں نے اسے پیار سے مطلب 2 دن اٹھایا، بھائی اٹھ جا نماز کا ٹائم ہو گیا، تو اس کے بعد جس دن سے میں نے اسے پیار سے 3 بار پیار سے اٹھایا وہ اٹھ گیا، اور اب وہ خود مجھے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے نماز کے لیے آپ نے اٹھانا ہے صبح۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ یہ ہے وہ اخلاق کی طاقت جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق حسنہ ہی دے کے بھیجا گیا تھا، اور وہ بھی کس کے مقابلے پر؟ کیسے لوگوں کے مقابلے پر؟ ابو جہل جیسے لوگوں کے مقابلے پر بھیجا گیا تھا۔ تو اگر یہ کوئی سیکھ لے تو اس نے بہت بڑا راز پا لیا، ماشاء اللہ۔ تابندہ؟ باجی ہم نے سیرت میں پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی اور وہ مدینہ کی راہ میں تھے تو ان کا گزر ہوا تھا معبد کے خیمے سے، تو وہاں پہ بکریوں کا دودھ دوہا اور پینے پلانے کا ایک واقعہ ہوا تھا۔ تو ایسا ہی مجھے ایک اتفاق ہوا کہ برتن ایک تھا اور پینے والے زیادہ تھے، جبکہ دیر میں رہی تھی، تو مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی اور دل کیا کہ پہلے میں پی لوں تو باقیوں کو دے دوں بعد میں۔ مگر مجھے ایک دم سے سیرت کا یہ واقعہ یاد آ گیا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا ایسے موقع پہ کہ انہوں نے پہلے باقیوں کو دیا تھا اور آخر میں خود پیا تھا۔ تو یہ واقعہ مجھے ایک دم سے کلک کیا، تو میں نے ایسے ہی کیا، اور اس سنت پہ پھر مجھے دل سے اندر سے خوشی بھی ہوئی کہ میں نے ایک سنت پہ عمل کیا۔ اور دوسرا یہ کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ میں اتنا زیادہ مطلب گھر کے ابھی جیسے جب سے اس کورس میں ایڈمیشن لیا ہے تو گھر کے کاموں میں اتنا زیادہ انوالو ہونا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے، ٹائمنگز کمپلیٹ کرنا اور لیسنز وغیرہ کرنا۔ تو مگر جب ہم نے سیرت میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام آگے بڑھ کے خود کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر کو دیکھا کہ وہ ان کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا کہ وہ ہر کام آگے بڑھ کے کرتے تھے، تو مجھے یہ بات جو ہے یہ میرے عمل میں آئی ہے، اور اس پہ کافی عرصے سے میں مہینے سے مطلب کافی دنوں سے میں اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہوں، اور آہستہ آہستہ کر کے یہ میرے عمل میں بھی آئی ہے کہ نیکی کا کوئی بھی موقع ہو میں اس کو ہاتھ سے جانے نہ دوں، میں اس پہ عمل کروں۔ ماشاء اللہ، تو یہ کچھ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے باقی وقت میں برکت ہو جائے گی، کیونکہ اصل میں ہم ایک ہی کام کو لگے رہتے ہیں کیونکہ اس میں پھر ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہوتا ہے، کبھی اٹھ گئے، کبھی بیٹھ گئے، کبھی موبائل دیکھ لیا، کبھی تھوڑا سا کچھ اپنا فن کر لیا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ ہو نا کہ میرے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، کیونکہ مجھے ابھی گھر میں بھی کام کرنا ہے، مجھے اپنی پڑھائی بھی کرنی ہے، تو ہم بہت فوکس ہو کے اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ ٹائم ہوتا نہیں ہے، اصل میں ہم نے اس کا یوز صحیح نہیں کیا ہوتا، ٹائم ٹیبل نہیں بنایا ہوتا، دوسرا کام کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا۔ تو جب آپ نے ارادہ کیا تو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو برکت بھی دے دی۔ جی صباحت؟ بس یہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کا کوئی کام ہوتا تھا ہم کہتے تھے اس کے حصے کا تو وہی کرے گا، اب میں نے اپنا جو تھا میرا جو حصہ تھا وہ میں نے کر لیا، اب جو باقی کا ہے وہ خود کرے گا۔ تو ہم اٹھ کے ان کی مدد نہیں کرتے تھے، لیکن اب میں نے یہ کوشش کی ہے کہ جب بھی میں اپنا کام اگر میرا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پہلے اگر ہو جاتا ہے یا کوئی سسٹر کا دل نہیں کر رہا کرنے کو تو میں اٹھ کے میں خود کر دیتی ہوں۔ جیسے کہ کل ویکینڈ تھا تو کل کپڑے دھونے تھے، تو دوسری سسٹر سو رہی تھی تو میں اس وقت میں جاگ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ نہیں مجھے ماما جب مشین لگائی تو میں نے کہا کہ مجھے اٹھ کے دھو لینا چاہیے، پھر میں نے کہا نہیں میں نے تو پچھلی دفعہ دھوئے تھے نا تو اب اگلی دفعہ وہ دھوئیں گی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں، کہ اگر میں جاگ رہی ہوں وہ سو رہی ہیں تو مجھے کرنا چاہیے یہ کام، تو میں نے الحمدللہ وہ کپڑے دھوئے تھے کل۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے تو ایک دم دل میں ایسے کچھ بے چینی سے ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ دوسروں کی برائی کیوں کر رہے ہیں، تو پہلے میں خود روکنے کی کوشش کرتی ہوں، اگر نہیں تو پھر میں اٹھ جاتی ہوں کہ شاید اسی طریقے سے کبھی تو وہ باز آئیں گے ہی۔ جی جزاک اللہ خیراً کثیرہ، آپ نے اتنے اچھے کامنٹ شیئر کیے ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے بھی بہت اچھی یاد دہانی ہو جاتی ہے جب آپ کسی علم سے عمل کی بات اخذ کرتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے یہی اصل میں تقویٰ لاتا ہے کہ جب آپ علم پہ فوری طور پر عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر جو تقویٰ یا معیار، جیسے آپ کہتے ہیں نا، آپ اندر سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ چیز مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے، یہ میزان نصیب ہی اس وقت ہوتی ہے جب اپنے علم پر عمل کر لیا جائے۔ بارک اللہ فیکم، آپ نے بہت اچھی کی، اللہ آپ کو اس پہ استقامت بھی عطا فرمائے۔
چلیں دیکھتے ہیں کہ آج اور کون سی ایسی ٹپس ہمیں ملیں گی جو ہماری سیلف گرومنگ میں مددگار ہوں گی، کیونکہ سیلف گرومنگ کا یہ کورس ہے، تو سیلف گرومنگ میں مددگار جو ٹپس ہیں وہ سیکھتے ہیں۔ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ غزوہ فتح مکہ ہو رہا ہے، اور آپ کا ارادہ ہے کہ آپ مکہ میں داخل ہوں، لیکن آپ نے ابھی اس بات کو رازداری میں رکھا ہوا ہے، اور ابن بلتہ حاتب بن ابو بلتہ جو تھے انہوں نے وہ راز مکہ تک پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بتا دی، اور وہ خط جو تھا وہ نکال لیا گیا، اور ابو بلتہ جو تھے ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکے ہیں، اور تمہیں کیا پتہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اہل بدر پر جھانک کر کہا ہو کہ تم لوگ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کی راہ میں 10 رمضان سن 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کر مکے کا رخ کیا۔ آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے، اور مدینے میں بطور منتظم ابو رحم غفاری کا تقرر فرمایا۔ جوفہ پہنچے تو آپ کے چچا حضرت عباس ملے۔ وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ ابا میں آپ کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن ابو امیہ ملے۔ آپ نے ان دونوں سے منہ پھیر لیا، کیونکہ یہ دونوں آپ کو سخت اذیت پہنچاتے اور حجر کیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے چچا زاد اور پھوپھی زاد بھائی ہی آپ کے ہاں سب سے زیادہ بدبخت ہوں۔ حضرت علی نے ابو سفیان بن حارث کو سکھایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ اور ان سے وہی کہو جو برادران یوسف نے حضرت یوسف سے کہا تھا کہ اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، اللہ تمہیں بخش دے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر آپ ایک بیوی کا کردار دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد، پھوپھی زاد جو فیملی کے ہی لوگ ہیں، ان کی طرف سے جو تکلیف پہنچی تھی اس کی وجہ سے آپ نے ان کو دیکھ کے منہ پھیر لیا، کیونکہ آپ کو مزید اذیت ہوتی ہے، خاص طور پہ جب اپنوں سے ملے۔ حالانکہ باہر ابو جہل بھی تھا جو تکلیف دے رہا تھا، لیکن اپنے جب کرتے ہیں تو آپ کی توقعات یا ان کے ساتھ آپ کی امیدیں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہاں پر بیوی سسرالی رشتہ داروں کی سفارش کر رہی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ باقی سب کو تو آپ معاف کرنے والے ہوں، لیکن اپنے ہی سگے چچا زاد اور پھوپھی زاد کے ساتھ آپ یہ رویہ اختیار کریں۔ تو کبھی بھی اگر خاندان میں ایسی کوئی بات ہو جائے جس میں کہ لڑائی چل رہی ہو کسی کی، تو اس کا بعض خواتین بڑا فائدہ اٹھاتی ہیں کہ اچھا ہے میاں اپنے گھر والوں سے نہ ملے یا اس کی لڑائیاں ہی رہیں، بہن بھائیوں میں صلح نہیں ہونے دیتی، صرف اس لیے کہ سسرال کٹ جائے گا تو ہم عیش کریں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کی جو خوشی ہے، جو اس کا اطمینان ہے، وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے میں ہے، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے میں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جہاں قطع رحمی ہوتی ہے وہاں زندگی میں شاید وقتی طور پہ آپ کو لگتا ہو کہ یہ ہم ان کے بغیر بھی جی سکتے ہیں، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کو نہ اچھے کپڑے چاہیے ہوتے ہیں بہت، نہ انسان کو بہت بڑے گھر چاہیے ہوتے ہیں، نہ آپ کو بہت دولت چاہیے ہوتی ہے، ہاں اپنے رشتوں کی ضرورت انسان کو آخری مرتے دم تک ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ جہاں کوئی ایسی بات ہو تو اپنے دل کی رنجش کو بھلا کے، دل کی تنگی کو بھلا کے لوگوں کے درمیان میں صلح کرنے والے بنیں۔ اسی طرح پھر عشاء کے وقت مر الزہران آپ پہنچے۔ آپ کے حکم سے لشکر نے الگ الگ آگ جلائی، یوں آگ کے 10,000 الاؤ روشن کیے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہرے پر مقرر فرمایا گیا۔ ادھر ابو سفیان خوف اور اندیشے کے عالم میں نکلا، اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ بھی تھے۔ آگ دیکھی تو کہنے لگا، آج جیسی آگ لشکر نے تو کبھی دیکھی ہی نہیں ہے، یعنی اتنی بڑی آگ، کیونکہ جب رات کا وقت ہوتا ہے تو الاؤ جلائے گئے اور وہ آگ اتنی دور تک تھی یہ جو لشکر، تو اس سے پتہ چل رہا تھا کہ لشکر کتنا ہے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر چچکر لگا رہے تھے۔ آواز سنی تو پہچان گئے اور کہا، ابو حنظلہ؟ اس نے کہا، ابو الفضل۔ حضرت عباس نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے، اگر وہ تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن مار دیں گے، لہٰذا اس خچر پر پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیے چلتا ہوں۔ چنانچہ وہ پیچھے بیٹھ گیا۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس سے گزر ہوا اور انہوں نے دیکھا تو کہا، ابو سفیان، اللہ کا دشمن، اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے بغیر کسی عہد و پیمان کے تمہیں ہمارے قابو میں دے دیا۔
اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ لگا دی۔ ادھر حضرت عباس نے خچر کو ایڑ لگائی، چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے پہنچ گئے۔ پھر حضرت عمر داخل ہوئے، انہوں نے پہنچتے ہی آپ سے ابو سفیان کی گردن مارنے کی اجازت چاہی۔ دیکھیں بعض دفعہ کچھ لوگوں کی نیچر کیا ہوتی ہے، بڑے جلد باز ہوتے ہیں، یعنی ہر بات میں جلدی کرتے ہیں چاہے کوئی بھی عمل کرنا ہو۔ اب حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں، بس اب دشمن نظر آیا ہے گردن اڑا دیں۔ حضرت عباس نے کہا میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پکڑ لیا اور کہا آج رات میرے سوا کوئی آپ سے سرگوشی نہیں کرے گا۔ حضرت عمر نے بار بار اجازت چاہی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر حضرت عباس سے کہا اسے اپنے ڈیرے پہ لے جاؤ، صبح میرے پاس لے کر آنا۔ اب یہ کیا ہے، بعض معاملات میں ڈیلے کرنا آپ کے ڈیسیجن کو بدل دیتا ہے۔ اس وقت کیا دیکھ رہے تھے کہ وہ بڑے جذباتی ہو رہے ہیں حضرت عمر، وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اس کو مارے ہیں، دشمن ہاتھ آیا ہے۔ حضرت عباس انہیں بچا رہے ہیں کیونکہ وہ لائے اس لیے ہیں تاکہ یہ مسلمان ہو جائیں اور ان کی بات چیت ہو۔ تو ہر طرح کی نیچر کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ دونوں آپس میں کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہوا کہ دونوں کے آپس میں وہ کہتے یہ کرو یا یہ کرو، آپ کہہ لگے اس کو ڈیلے کر دو اور فوراً کہا ان کو ہٹا دیں یہاں سے، جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے اس شخص کو آپ اپنے ڈیرے پہ لے جائیں۔ پھر جب صبح خدمت نبوی میں حاضر کیا گیا تو آپ نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس ہے، کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم، کتنے خواہش پرور ہیں، اگر اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہوتا تو اب تک تو میرے کچھ کام آ ہی جاتا۔ آپ نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا اب بھی تم پر وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ کھٹک باقی ہے۔ اس پر حضرت عباس نے کہا اس سے پہلے کہ تمہاری گردن ماری جائے اسلام لے آؤ۔ اب کیسے لوگ تھے نا، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ اب سچے لوگ ہیں، کہہ رہے ہیں میرے دل میں ابھی کھٹا کہ آپ کے بارے میں کہ آپ رسول ہیں یا نہیں ہیں۔ اور پھر حضرت عباس کیونکہ چاہتے تھے کہ کہیں اس کی گردن حضرت عمر نہ اڑا دیں تو انہوں نے فوراً ایک طرح سے نا بیچ میں لقمہ دیا کہ جلدی سے اسلام لے آؤ۔ چنانچہ ابو سفیان مسلمان ہو گیا اور حق کی شہادت دے دی۔ حضرت عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول ابو سفیان اعزاز پسند ہے، اسے کوئی اعزاز دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا ہاں جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے گا اسے امان ملے گی۔ یہ ہے لوگوں کی نفسیات جان کر معاملہ کرنا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی کامیابی میں ایک راز ہے کہ آپ ہمیشہ لوگوں کو ان کی نفسیات کے مطابق ڈیل کرتے تھے۔ ہم لوگوں کو اپنے مزاج کے مطابق ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے ناکام رہتے ہیں۔ ہر شخص سے شکوہ رہتا ہے، کوئی میری بات ہی نہیں سنتا، کوئی میری رسپیکٹ ہی نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ رسپیکٹ آپ کو کرنی ہوتی ہے، بات آپ کو سننی ہوتی ہے اگر آپ مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ لیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز دستے میں تشریف لائے۔ آپ مہاجرین اور انصار کے درمیان فروکش تھے، یہاں سے لوہے کی باڑ دکھائی دے رہی تھی۔ ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ، عباس یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے کہا یہ انصار اور مہاجرین کے جلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ابو سفیان نے کہا بھلا ان سے محاذ آرائی کی کسے طاقت ہوگی؟ تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بڑی زبردست ہو گئی ہے۔ حضرت عباس نے کہا یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچا اور نہایت بلند آواز سے پکارا قریش کے لوگوں، یہ محمد ہیں، تمہارے پاس اتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں ہے، لہٰذا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہوگی۔ لوگوں نے کہا تجھ پر اللہ کی لعنت، تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آئے گا؟ ابو سفیان نے کہا اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ یہ سن کر لوگ تیزی سے اپنے اپنے گھروں اور مسجد حرام کی طرف بھاگ نکلے۔ ادھر حضرت زبیر نے حجور نے مسجد فتح کے پاس ڈنڈا گاڑا اور ایک خیمہ نصب کیا۔ پھر آپ سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے مہاجرین اور انصار کے جلوں میں مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے، حجر اسود کو چوما اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ حالت احرام میں نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ آپ کوئی عمرہ کرنے یا حج کرنے نہیں آئے تھے۔ تو اگر کوئی شخص بغیر اس نیت کے احرام میں داخل ہوتا ہے، جیسے کہ عام لوگ نمازی داخل ہوتے ہیں، تو اس کے لیے احرام نہیں چاہیے۔ اس وقت بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے۔ آپ ایک لکڑی سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی انہیں کچوکے لگاتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، یقیناً باطل جانے والا ہے۔ اس ضرب سے بت اپنے چہروں کے بل گرتے جا رہے تھے۔ اب یہی کام، بتوں کو گرانے کا کام آپ نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ آپ اتنے برس مکہ میں رہے،
اتنے سال تک آپ ابلاغ دین کرتے رہے، اس وقت آپ نے یہ کیوں نہیں کیا کہ ایک چھڑی لیتے، ایک دن مکہ میں داخل ہوتے اور بس سارے بت گرا دیتے، بات ختم ہو جاتی، اسلام پھیل جاتا؟ کرنا چاہیے تھا ایسا؟ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ ہے وہ حکمت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی کہ جب کہا گیا کہ ہاتھ روک لیے جائیں تو ہاتھ رکے رہے، کوئی جب کہا تلوار اٹھا لی جائے تو اٹھا لی گئی، جب کہا کہ جنگ ہو تو جنگ ہوئی، جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا تو نہیں ہوئی۔ تو جب بھی انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی بات مانتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی پیروی کرتا ہے تو کامیابی اس کو ملنی ہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لیکن صرف اتنی بات ہے کہ انسان اس کے لیے صبر سے کام لے، حکمت سے کام لے، اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر کے کرے، اللہ سے دعا مانگے اور اس کی مدد کے ساتھ چلے، جذباتیت سے بچے اور ذاتی انتقام لینے کی نیت نہ ہو، کیونکہ آپ یہ جو کچھ کر رہے تھے یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے تھے کہ ان کو پتہ چلے کہ کل انہوں نے ہمیں یہاں سے مکہ سے نکالا تھا، آج ان کو پتہ چلے ہم کتنے بڑے فاتح ہیں۔ سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اپنی ذات آ جاتی ہے، میں اور میری بڑائی آنا شروع ہو جاتی ہے، ہم ذاتی انتقام لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب تک اخلاص رہتا ہے تو کامیابی بھی رہتی ہے۔ جب آپ طواف سے فارغ ہو گئے تو عثمان بن طلحہ کو بلا کر ان سے کعبے کی کنجی لی اور اسے کھولنے کا حکم دیا، پھر اس میں جو بت تھے انہیں نکلوا کر توڑوا دیا اور جو تصویریں تھیں انہیں مٹوا دیا۔ تو گویا کہ اس وقت اگر آپ یہ کام کرتے تو کیا ہوتا؟ قتل و غارت ہوتا، ہنگامے ہوتے، لیکن اس وقت آپ نے کچھ ایسا نہیں کیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ابلاغ دین کا اصول ہے کہ اگر آپ کو کوئی بات صحیح پتہ چل بھی جائے تو آپ فساد کریٹ نہ کریں، آپ ایسا ماحول نہ بنائیں کہ دوسرا شخص جو ہے اس میں انسیکیور فیل کرے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ آپ کو بھی دین سیکھنے سے روک دے گا، کیونکہ اسے تو بات سمجھ میں آئے گی نہیں کہ آپ کیوں یہ رویہ بدل گیا آپ کا، یا آپ کیوں اتنے روڈ ہو گئے ہیں۔ کیوں لوگ کہتے ہیں کہ دین والے بڑے سخت ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ حکمت سے کام نہیں لیتے، کیونکہ سب تو ایسا نہیں ہوتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی سچی پیروی کرتا ہے، سیرت کو فالو کرتا ہے، اس کے اندر تو نرمی رہتی ہے، وہ تو مزید عاجز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے تو ہر ایک کے لیے خیر ہوتا ہے، ہر ایک کی خیر دیکھنا سیکھیں، ہر ایک سے اچھے انداز میں بات کرنا سیکھیں۔ آپ اخلاق شو کر دیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اخلاق دے کے بھیجا گیا تھا، کوئی ڈگری دے کے نہیں بھیجا گیا تھا، کوئی پہلے سے کورس کرا کے نہیں بھیجا گیا تھا۔ تو جس میں اخلاق ہوتا ہے نا، وہ باقی سب کو ون کر سکتا ہے، وہ دل جیت سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ اسامہ بن زید اور بلال اندر داخل ہوئے، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ کے تکبیر اور توحید کے کلمات کہے۔ اب اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ اسلام کے مطابق عمل کرنے کے لیے پرانے عقائد اور بدعات کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم قرآن بھی پڑھیں، ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی نیت بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ ہم وہ چیزیں بھی جاری رکھیں۔ مثلا کچھ لوگ گانا سننا نہیں چھوڑ سکتے، کہ وہ کہتے ہیں نہیں وہ قرآن بھی تو پڑھیں گے لیکن وہ پرانی عادات بھی کچھ ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوتا ہے بدعات نہیں چھوڑ سکتے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر صرف یہ نہیں کیا کہ آپ وہاں نماز پڑھتے، آپ وہاں طواف کرتے، بلکہ آپ نے جو غلط چیز تھی اس کو ختم بھی کیا، یعنی آپ نے وہ بت توڑوا دیے۔ پھر آپ نے دروازہ کھولا، قریش مسجد حرام میں صفے لگائے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک بلیغ خطبہ دیا جس میں اسلام کے بہت سے احکامات بیان کیے، امور جاہلیت کو ساقط کیا اور اس کی نخوت کے خاتمے کا اعلان کیا۔ اب یہ بھی اہم ہے کہ جب آپ کسی ایسے دین کی طرف آتے ہیں، اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں، تو اپنے جو جاہلیت کے تصورات ہیں، جو سوچیں ہیں، جو لباس ہیں، جو ہمارے طور طریقے ہیں، پھر اس کو بھی چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اپنے لباس کو دیکھیں کہ کیا ہمارا اس کے مطابق ہے جیسا قرآن کہتا ہے یا حدیث اور سنت کہتی ہے، یا اسی طرح ہمارے بولنے کا انداز، ہمارے الفاظ، ہمارا سوچ، کیونکہ بہت ساری نخوت کیا ہوتا ہے، تکبر کے خاتمے کا اعلان کیا، کیونکہ جیسے وہ متکبر لوگ تھے۔ تو یہ ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کے رویے میں اور ہر چیز سے اسلام نظر آئے۔ قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا اچھا، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ نے فرمایا آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ پھر نیچے تشریف لائے، مسجد حرام میں بیٹھے، کنجی عثمان بن طلحہ کو واپس کی اور فرمایا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو، تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ اب یہاں پہ ذرا اپنے آپ کو رکھیں، آپ وہ ہیں جو مکہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کے آباء و اجداد کا گھر ہے،
آپ کو وہاں سے اذیتیں دے دے کر نکالا جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ ہجرت کرنے پر آ جاتے ہیں، اس میں بھی آپ کو بے سر و سامان کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کسی کے اوپر فاتح بنا کے بھیج دیتا ہے۔ آپ ہوتے تو مکہ میں کیسے داخل ہوتے؟ اپنے آپ کو سوچے، اپنے رویے کو، ٹھیک ہے، آپ کیسے شو کرتے، آپ ان کے ساتھ کیا کرتے، اور خاص طور پہ وہ چہرے جب آپ کو نظر آتے جو ذاتی طور پر آپ کو اذیت دیتے تھے، تو آپ ان کے لیے کیا حکم جاری کرتے، اور جو ہم حکم جاری کرتے وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی فرق ہے کہ ہم کیوں نہیں بن پاتے ہیں متقی مومن مخلص، کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم سیرت پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، لیکن جس وقت عمل کا موقع آتا ہے، جس وقت لوگوں سے معاملہ ڈیلنگ کا موقع آتا ہے، اس وقت ہم اس کے برخلاف ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اپنائے بغیر کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، دنیا میں بھی نہیں اور آخرت میں بھی نہیں۔ اس کے بعد آپ صفا پر تشریف لائے اور اتنا اوپر چڑھے کہ بیت اللہ کو دیکھ سکیں، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اس کے بعد لوگوں سے اسلام پر بیعت لی۔ اس دن ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ بھی مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی خوشی ہوئی۔ پھر مردوں کے بعد آپ نے اس بات پر عورتوں سے بھی بیعت لی۔ اس دن بیعت کرنے والی عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ بھی شامل تھی۔ وہ نقاب اوڑھ کر اور بھیس بدل کر آئی تھی۔ یہ کون ہے؟ جنہوں نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا جس وقت وہ شہید ہوئے تھے، اور ان کا مسلح کیا تھا، یعنی ان کے اعضاء کو کاٹا تھا اور برا سلوک کیا تھا۔ دراصل حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ انہوں نے جو حرکت کی تھی، اس کی وجہ سے انہیں اپنی جان کا خطرہ تھا۔ جب ان کی بیعت پوری ہو چکی تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہیں تھا کہ جس کا ذلیل ہونا مجھے آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر پسند ہو، اور اب روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہیں کہ اس کا عزیز ہونا مجھے آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر عزیز ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، معاملہ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو گویا انسان کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کل کوئی شخص جو بہت برا تھا، آج وہ اگر دین کی طرف آ جائے تو وہ کتنا اچھا انسان بن سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی طرف لائے۔ اور ایسے واقعات آپ دیکھیں کہ سیرت میں آپ کو کئی ملیں گے کہ جو پہلے کس طرح، خالد بن ولید کو آپ دیکھیں یا اور لوگوں کو دیکھیں کہ جب وہ دشمنی پر آئے تو انتہا کر دی، لیکن جس وقت وہ دین اسلام کی طرف آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر اپنا کرم بھی فرمایا۔ اس لیے ایک چیز جو ہے اس سے ہمیں سیکھنے کو ملی کہ کبھی کسی کو برا نہ سمجھیں، کبھی کسی پر فتویٰ نہ لگائیں کہ یہ کبھی نہیں سدھر سکتا، اس کو نہیں ہدایت مل سکتی، بلکہ اللہ سے ہدایت مانگتے رہیں، اس کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت ام ہانی بنت ابو طالب کے گھر میں داخل ہوئے اور غسل کر کے 8 رکعت نماز پڑھی اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا۔ نماز ظہر کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا اور انہوں نے کعبے کی چھت پر آذان دی۔ یہ غلبہ اسلام کے اعلان کا ہم معنی تھا، اور یہ جس قدر قریش کو ناگوار تھا اسی قدر مسلمانوں کے لیے خوشگوار تھا، کیونکہ اس سے پہلے تو نماز بھی چھپ چھپ کر پڑھا کرتے تھے۔ تو اب یہ پہلی بار تھا فتح کے بعد کہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر لاؤڈلی اذان دی گئی، اور جو کہ سب مسلمانوں کے لیے ایک غلبے کا اعلان تھا۔ جب مکے کی فتح مکمل ہو چکی تو انصار کو اندیشہ ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں مقیم نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ آپ کا اور آپ کے خاندان اور قبیلے کا شہر تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا کر رہے تھے۔ دعا سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔ اس سے انصار مطمئن ہو گئے، ان کا خوف جاتا رہا اور وہ خوش ہو گئے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 19 روز قیام فرمایا اور اس دوران آثار اسلام کی تجدید کی، مکے کو آثار جاہلیت سے پاک کیا، نئے سرے سے حرم کے ستون نصب کیے، اور آپ نے منادی کا اعلان کر دیا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ دے۔ تو آپ نے صرف یہی نہیں کیا کہ ان لوگوں کا اسلام قبول کیا، بلکہ آپ نے ان چیزوں کی بھی اصلاح کی جو اسلام کے منافی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم سب جو کہ مسلمان بھی ہیں، اپنے اپنے ڈرائنگ رومز، اپنے اپنے گھروں کو جائزہ لیں۔ ہمارے گھروں میں تصاویر یا کوئی بت کی شکل کے ڈیکوریشن پیس ایسے تو نہیں ہیں جو جاندار کی شکل کے ہوں اور ہم نے پھر بھی رکھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ بڑے مہنگے ہیں یا وہ بڑے خوبصورت ہیں یا مجھے اچھے لگتے ہیں، یا یہ تو میں نے پہلے رکھے تھے نا، کورس کرنے سے پہلے کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو ہٹا دینا ہی اصل میں انسان کے لیے ضروری اس لیے ہے کہ آپ جب عمل کرتے ہیں اسلام پہ تو وہ آپ ایک مثال بنتے ہیں، رول ماڈل بنتے ہیں۔ بعض لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں اپنے بچوں کی تصویریں نہیں ہٹا سکتے، یا
اپنی تصویریں، اپنے والدین مجھے بڑے پیارے تھے، وہ فوت ہو چکے ہیں، تو ان کی تصویر گھر میں لگائی بھی ہوتی ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ جس گھر میں تصویر یا کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ پھر اگر مشکلات آتی ہیں، کوئی رکاوٹیں آتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہم تو قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا بہت بڑی بدبختی ہے۔ اس لیے ہر وہ کام کریں جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور ہر اس چیز سے بچیں جہاں سے روک دیا گیا ہے۔ غزوہ حنین، مکہ فتح ہو چکا تو قیس یا اعلان کے قبیلے مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ ان میں ثقیف، حوازن پیش تھے۔ انہوں نے کہا محمد اپنی قوم کی جنگ سے فارغ ہو چکے ہیں اور اب انہیں ہمارے ساتھ جنگ سے روکنے والا کوئی نہیں، لہٰذا کیوں نہ ہم ہی پہل کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے جنگ کا فیصلہ کر لیا اور اپنی سپہ سالاری کے لیے مالک بن عوف نصرہ کو منتخب کیا اور ایک بہت بڑا لشکر جمع کر کے اوتاس میں اتر پڑے۔ ان کے ساتھ عورتیں، بچے، مال مویشی بھی تھے۔ لشکر میں درید بن سما بھی تھا جو رائے کی پختگی کے لیے مشہور تھا۔ اس نے بچوں اور جانوروں کی آواز سنی تو مالک سے اس کی وجہ دریافت کی۔ اس نے کہا میں نے سوچا کہ ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل اور مال کو لگا دوں تاکہ وہ ان کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ جنگ کریں۔ گویا کہ اس نے ایک ٹیکنیک کے طور پر کیا کہ جب مرد جو ہیں وہ کیوں لڑیں گے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو اور اپنے مال کو بچانے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس نے کہا کہ اب سب اپنا جو ہے یہ چیزیں لے کر آئیں تاکہ وہ دیدہ دلیری سے لڑیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اجتماع کا علم ہوا تو آپ مکے سے ہفتہ 6 شوال کو روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا۔ اس موقع پر آپ نے صفوان بن امیہ سے 100 زرہیں ساز و سامان سمیت ادھار لیں اور مکے کا انتظام عتاب بن اسید کو سونپا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے آپ ہر معاملے میں مینجمنٹ کر رہے ہیں، انتظام کون دیکھے گا، زرہیں کہاں سے لیں گے، کیا ہوگا۔ تو بعض دفعہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں بس اللہ وا مالک ہے، اللہ خود کرے گا۔ تو مینجمنٹ کا کرنا یا پلاننگ کرنا توکل کے خلاف نہیں ہوتا، اسی لیے آتا ہے کہ پہلے آپ اپنی پلاننگ کریں، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کریں۔ بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر اس دن کہا کہ آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی گراں گزری۔ شام ہوئی تو ایک سوار نے آ کر خبر دی کہ بنو حوازن عورتوں، بچوں، اونٹوں، بکریوں سمیت نکلے ہیں۔ آپ نے تبسم فرمایا اور کہا کہ کل انشاءاللہ مسلمانوں کا یہ سب مال غنیمت ہوں گے۔ 10 شوال 8 ہجری کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین پہنچے۔ وادی میں داخل ہونے سے پہلے سحر کے وقت لشکر کو مرتب فرمایا۔ مہاجرین کا پرچم حضرت علی بن ابو طالب کو دیا اور کچھ دوسرے پرچم دوسرے قبائل کے حوالے کر دیے۔ اسی طرح 2 زرہیں پہنے، سر اور چہرے پر خود لگائی۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہیلمٹ سا ہوتا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جنگوں میں یوز ہوتا ہے، اور جس میں زنجیریں لٹک رہی ہوتی ہیں، لوہے کی کیپ سی ہوتی ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد ہراول دستے نے وادی میں اترنا شروع کیا۔ اسے چھپے ہوئے دشمن کی موجودگی کا علم نہیں تھا۔ ابھی وہ اتر ہی رہا تھا کہ اچانک دشمن نے ٹڈی دل کی طرح تیروں کی بارش کر دی، پھر وہ فرد واحد کی طرح ٹوٹ پڑا۔ اس اچانک حملے سے ہراول دستے میں اضطراب پھیل گیا اور اس میں موجود مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ جو لوگ پیچھے تھے وہ بھی انہی کے ساتھ ہو لیے اور یوں اس شکست ہو گئی۔ اس صورتحال سے بعض مشرکین اور بعض نو مسلم خوش ہو گئے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ تھوڑے سے انصار اور مہاجرین کی معیت میں ثابت قدم رہے، بلکہ آپ دشمن کی طرف بڑھنے کے لیے خچر کو ایڑ لگاتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اتر گئے اور اپنے رب سے دعا کی اور مدد مانگی۔ حضرت عباس کو، جن کی آواز خاصی بلند تھی، حکم دیا کہ آپ صحابہ کو پکاریں۔ حضرت عباس نے پکارا، اپنی آواز سے وادی بھر دی، اے درخت والو، بیت رضوان والو، تم سب کہاں ہو؟ یہ سن کر وہ اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچوں کی طرف مڑتی ہے، اور وہ کہہ رہے تھے ہاں ہاں ہم آ گئے۔ اس طرح آج 100 آدمی جمع ہو گئے تو آپ نے دشمن کا سامنا کیا اور لڑائی شروع کر دی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب انسان بعض دفعہ اس زوم میں آ جاتا ہے کہ اب تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ آج ہمیں کوئی مغلوب نہیں کرے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ جتنے بھی وسائل جمع ہو جائیں، جتنے ہم حسین ہو جائیں، ذہین ہو جائیں، جتنے ہم ہوشیار ہو جائیں، کبھی یہ نہ سمجھیں کہ شاید ہم خود کر سکتے ہیں کوئی بھی کام، کیونکہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو جائے۔ اور اسی لیے آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جو فخور مختال فخورہ جو ہوتے ہیں، جو اکڑ کرنے والے، تکبر کرنے والے، اپنے خیال میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، تو اس چیز سے بھی بچنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں یہ بھی سنت پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا کریڈٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیتے ہوئے کیا فرماتے تھے کہ اس وحدہ لا شریک نے ہزم الاحزاب وحدہ،
کہ اس ایک اکیلے نے سارے دشمنوں کو، سارے گروہوں کو شکست دے دی، حالانکہ کتنی اسٹرگل آپ نے کی تھی، لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ اللہ کا اذن تھا، اس کی مدد آئی تھی۔ ادھر مسلمان دستے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ کے گرد بڑی جماعت جمع ہو گئی۔ اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر سکینت نازل کی اور اندیکھا لشکر اتارا۔ کون سا؟ فرشتوں کا لشکر۔ چنانچہ مسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کیا اور دھواں دھار جنگ شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب چولہا گرم ہو گیا۔ پھر آپ نے ایک مٹھی مٹی لے کر قوم کے چہرے پر ماری اور فرمایا شاہت الوجوہ، یعنی چہرے بگڑ جائیں۔ اس مٹی سے ان کی آنکھیں بھر گئیں۔ اس کے بعد ان کی تلواروں کی دھار کند ہو گئی، ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا، جہاں تک کہ وہ پراگندہ ہو کر بھاگ نکلے اور مسلمانوں نے مارتے پکڑتے ان کا پیچھا کیا۔ چنانچہ عورتوں بچوں کو پکڑ لیا، بہت سے فوجیوں کو گرفتار کر لیا۔ اس دن خالد بن ولید کو بھی بہت سے زخم آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عنایت دیکھ کر بہت سے مشرکین مکہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد جو ہے جب اذن ہوتا ہے تبھی آتی ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اب وہ جنگ جیت لیں گے یا ہمارے پاس تلواریں زیادہ ہیں، گھوڑے زیادہ ہیں، تو یہ چیز بھی انسان کو بعض دفعہ دھوکے میں ڈال دیتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنی حیثیت کو سمجھ کر ہی کام کرنا چاہیے کہ ہم کرنے کا صرف ارادہ کر سکتے ہیں، باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کرنے والا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے اذن سے تلواریں ہی کند ہو گئیں۔ بعض دفعہ ہم بہت کام کرنے کی صلاحیت لگتے ہیں، لیکن جب تک اللہ کا اذن نہ ہو وہ صلاحیت کام نہیں کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے طائف کا رخ کیا۔ راستے میں مالک بن عوف نصرہ کے قلعے سے گزرے تو اسے ڈھانے کا حکم دے دیا۔ طائف پہنچے تو دشمن 1 سال کی خوراک کا انتظام کر کے قلعہ بند ہو چکا تھا، لہٰذا اس کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں نے دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے کئی تدبیریں اختیار کیں، لیکن کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید روزانہ نکل کر دعوت مبارزت دیتے، لیکن کبھی کوئی آدمی سامنے ہی نہیں آیا۔ ان کے انگور اور کھجور کے درخت کاٹے گئے، مگر انہوں نے اللہ اور قرابت کا واسطہ دیا تو چھوڑ دیے گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کر دیا کہ جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے گا وہ آزاد ہے۔ اس پر 23 غلام اس دیوار سے اتر کر مسلمانوں کے پاس آ گئے۔ انہی میں ابو بکرہ بھی تھے۔ وہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کر ایک چرخی کی مدد سے جس سے پانی کھینچا جاتا ہے لٹک کر نیچے آئے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکرہ رکھ دی تھی۔ محاصرے نے طول پکڑا، فائدہ کچھ نہ ہوا۔ چنانچہ محاصرے سے تقریباً 20 دن اور کہا جاتا ہے پورا 1 مہینہ گزر گیا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن معاویہ دیلی سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، آپ ڈٹ گئے تو پکڑ لیں گے، اگر چھوڑ بھی دیں گے تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ یہ سن کر آپ نے کوچ کا اعلان فرمایا۔ بعض لوگوں نے گزارش کی کہ آپ ان لوگوں پر بد دعا کریں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے دے اور انہیں مسلمان بنا کر واپس لے آ۔ سبحان اللہ، یہ ہے اخلاق کہ دشمن ہے، لڑائی کے لیے کھڑے ہیں، اپنی تنگی اٹھا رہے ہیں اور کوئی کہہ رہا ہے واپس جاتے ہوئے کہ ان کے لیے بد دعا کریں، اور آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو یہ ہے وہ رویہ، یہ ہے وہ جو کہ ہم سیرت سے سیکھ سکتے ہیں۔ یہ دنیا میں ہمیں کوئی اور نہیں سمجھا سکتا کہ انسانی جذبات کو کس طرح استعمال کیا جائے کہ وہ ہمارے لیے اجر کا باعث بن جائیں۔ یاد رکھیں کہ شیطان انسان کے جذبات سے فائدہ اٹھاتا ہے اور یہ بڑا پھسلنے کا مقام ہوتا ہے۔ غصہ، خوشی، غمی، رنج، یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں شیطان انسان کو کھینچ لیتا ہے کہ وہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے جو وہ عقل سے نہیں پر مبنی نہیں ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس وقت میں سنت پر عمل کرنا، اس وقت میں اپنے مخالف کو معاف کر دینا، اس کی ہدایت کی دعا کرنا، اس کے لیے بھلائی اور خیر کے سوال کرنا، تو یہ اصل میں آپ دیکھیں کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اگر آپ صرف اطاعت کرنا شروع کر دیں تو آپ کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ سمر جائے گی۔ پھر اسی طرح سے اس میں یہ بھی معاملہ آتا ہے کہ آپ نے اس میں جو اموال غنیمت تھے اور قیدیوں کی تقسیم بھی آپ نے کی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جیرانہ واپس آ کر 10 دن سے زیادہ ٹھہرے، مال غنیمت تقسیم نہیں فرمایا۔ آپ کو انتظار تھا کہ حوازن توبہ کر کے آ جائیں اور اپنا مال اور قیدی واپس لے جائیں، لیکن جب کوئی نہیں آیا تو غنیمت سے خمس نکالا اور اسے تالیف قلب کے لیے کمزور اسلام والوں کو دیا اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تاکہ ان کی نظر میں بھی اسلام محبوب ہو جائے۔ تالیف قلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی غیر مسلم کو اس کا دل نرم کرنے کے لیے، اسلام کے لیے کوئی ایسا مال دینا جس سے آپ کو امید ہو کہ وہ اسلام لے آئے گا۔
یہاں تک کہ لوگوں میں یہ شہرت ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے دریغ عطیہ دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا اندیشہ ہی نہیں ہوتا ہے، یعنی بس وہ بانٹتے رہتے ہیں ہر چیز جو ہوتی ہے لوگوں میں۔ انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر حیرت ہوئی کہ آپ نے مؤلفۃ القلوب کو اندازے سے بڑھ کر عطیے دیے تھے اور انصار کو کچھ نہیں دیا تھا۔ ایسے ہی نا جیسے آپ کہیں کہ غیر مسلموں کو تو اتنا بھر بھر کے دیا اور انصار کو اس طرح سے نہیں دیا تھا۔ چنانچہ بعض انصار نے کہا کہ یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ آپ قریش کو تو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا، حالانکہ ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا ہے۔ یہ بات انصار کے رئیس حضرت سعد بن عبادہ نے آپ کو پہنچائی۔ آپ نے انصار کو جمع کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر اللہ نے آپ پر جو احسان کیا تھا اس کا ذکر کیا کہ انصار کے لوگوں، تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو رہے ہو، جس کے ذریعے سے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ لوگ تو اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں میں واپس جاؤ؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا، اور اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلیں تو میں انصار کی راہ چلوں گا۔ اے اللہ، انصار پر رحم فرما، انصار کے بیٹوں پر اور انصار کے پوتوں پر رحم فرما۔ اس پر لوگ اس قدر روئے کہ داڑیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے، ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس کے بعد آپ واپس آ گئے اور انصار بھی واپس آ گئے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی، آپ کی بہن کو مل جاتی ہے، آپ کے بھائی کو مل جاتی ہے، اور آپ کا دل بڑا تنگ ہوتا ہے کہ دیکھو امی نے اسے دے دیا، مجھے نہیں دیا۔ تو یہ یاد رکھا کریں کہ کچھ لوگوں پہ انسان کا بھروسہ ہوتا ہے کہ اس کو نہیں بھی ملے گا نا تو یہ اچھی ہے، یہ کچھ نہیں کرے گی، اور کچھ لوگوں کے لیے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو ذرا سی کمی بیشی کی نا تو یہ فتنہ فساد کھڑا کر دے گا۔ تو کسی کا یہ اعتماد ہم پہ ہونا کہ اس کو کچھ بھی نہ ملے تو یہ بہت صابر انسان ہے، اسے کچھ بھی نہ ملے تو یہ ایسا ہے کہ یہ فساد نہیں کرے گا، یہ اعتماد ہونا بہت بڑی بات ہے کسی کا۔ تو اس لیے یہاں پر کیا تھا کہ آپ کو پتا تھا کہ انصار تو اپنے لوگ ہیں، ان کو تو وہ لوگ ہیں جو قربانیاں دے کے اسلام کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پر، تو اگر ان کو نہیں بھی ملے گا تو وہ کچھ نہیں شکوا کریں گے۔ لیکن جو غیر مسلم ہیں، اگر ان کو تھوڑا سا دے دلا دیا جائے تو ہو سکتا ہے یہ بھی مسلمان ہو جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص یہی ہوتی تھی کہ لوگ اسلام کی طرف آ جائیں۔ تو اس لیے یہ بات بھی سمجھنے کی چیز ہوتی ہے کہ بعض دفعہ کسی کو کیوں دیا جاتا ہے اور کیوں روک لیا جاتا ہے۔ اسی طرح عمرہ جعرانہ میں مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا، یعنی عمرہ جعرانہ، اور عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ واپسی کی راہ لی، اور ذی قعدہ کے 6 دن یا 3 دن باقی تھے جب آپ مدینہ پہنچ گئے تھے۔ ربیع الاول 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابو طالب کے سرکردگی میں 100 اونٹ اور 50 گھوڑوں سمیت 150 آدمیوں کا ایک دستہ بنو طے کا فلس نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت علی کے ہاتھ میں کالا پرچم اور سفید جھنڈی تھی۔ انہوں نے جود و کرم میں شہرت یافتہ حاتم طائی کے محلے پر چھاپا مارا، اونٹ بکریاں ہاتھ آئیں، عورتوں اور بچوں کو قید کیا۔ قیدیوں میں حاتم طائی کی صاحبزادی صفانہ بھی تھیں۔ وہ جب مدینہ لائے گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عذرائے احسان بلا فدیہ چھوڑ دیا اور ان کا اکرام کرتے ہوئے انہیں سواری بھی دی۔ وہ ملک شام گئیں جہاں ان کے بھائی عدی بن حاتم بھاگے ہوئے تھے۔ موصوفہ نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ تمہارا باپ بھی ویسا نہیں کر سکتا، لہٰذا ان کے پاس رغبت یا خوف کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ عدی کسی امان یا تحریر کے بغیر آ گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ یعنی یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کہ آپ کے پاس جو شخص آتا تھا، چاہے اس کی شہرت جیسی بھی تھی، وہ پرانے دور میں جیسا بھی تھا، اسلام کا دشمن تھا، غیر مسلم تھا، ہر ایک کو آپ موقع دیتے تھے، ہر ایک کے ساتھ آپ کھلے دل کے ساتھ ملتے تھے۔ سوچیں ذرا، اگر ہمیں کسی غیر مسلم سے ملنا پڑے، ہمارے ہاں بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کرسچن خدمتگار ہوتے ہیں جو آپ کے گھر پہ کام کرنے آتے ہیں یا آپ کے محلے میں رہتے ہیں یا آپ کے ساتھ کچی بستی میں رہتے ہیں، ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہم کتنا ان کو اسلام پیش کر سکتے ہیں اپنے رویے کے ذریعے سے؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ کچھ لوگ یہ شکوہ کرتے ہوئے، ایک تھے جو عیسائی تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ایک پوپ کے بیٹے تھے، تو وہ آئے تھے الہدا میں اور انہوں نے اپنا قصہ سنایا تھا کہ وہ کیسے مسلمان ہوئے۔ تو انہوں نے ایک بڑی ہی اہم بات کہی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ آپ ابلاغ دین کریں اور لوگوں کو اسلام سکھائیں تو پلیز لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، انہیں حقیر نہ سمجھیں، ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کریں جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں،
انہوں نے کہا میں جہاں جہاں گیا لوگ مجھے ٹوٹے گلاس میں پانی دیتے، اسی طرح سے گندے برتنوں میں کھانا دیتے، اپنے سے دور بٹھاتے، کیونکہ وہ کہتے تھے کرسچن ہے اور ہم تو مسلمان ہیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں گے تو کبھی بھی آپ اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک مسلمان کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کس طرح کا سلوک کر رہا ہے اس کے ساتھ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عزت اور اکرام کا معاملہ کرتے ہیں، پھر ہر ایک کو اس کا مقام دیتے ہیں۔ جیسے یہاں پر آئی ہیں تو وہ جو ان کا مقام ہے صاحبزادی کا، اس کے مطابق ڈیل کر رہے ہیں۔ کوئی سردار اگر قید ہوا ہوا ہے تو سردار کے مطابق اس کو عزت دے رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ اچھا یہ تو دشمن ہے یا یہ تو وہ ہے۔ یہ بہت بڑی سمجھداری اور حکمت کی بات ہے اگر آپ کو کسی نے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ آپ کوئی ایک ایسا شیشے کا گلاس، شیشے کے برتن چاہے آپ کم قیمت کے رکھ لیں، لیکن اللہ کے واسطے کسی بھی انسان کو جب ڈیل کریں تو کم از کم انسانیت کے لیول پہ ضرور ڈیل کریں آپ اس کو، کہ آپ اپنے برتنوں میں اگر نہیں بھی کھانا کھلانا چاہتے تو آپ کم از کم ایک شیشے کا گلاس الگ کر کے رکھ سکتے ہیں، تاکہ وہ شخص ایک عزت محسوس کرے، پھر اس کو آپ کی بات سمجھ میں آئے گی، پھر آپ اس کو اسلام پیش کریں گے تو وہ اس کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ فتح مکہ سے تھوڑے ہی دن پہلے جو نئی بات پیش آئی وہ یہ تھی کہ شام میں موجود عیسائی قوت نے مسلمانوں کا رخ کیا اور اسی کے نتیجے میں مارکہ موتا پیش آیا تھا۔ چونکہ اہل فارس کے خلاف مسلسل کامیابی کی وجہ سے اس قوت میں حد درجہ تکبر آ چکا تھا، اس لیے اس نے مسلمانوں کے ساتھ خونریز ٹکراؤ کا دروازہ کھول دیا، جس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں غزوہ تبوک پیش آیا اور آپ کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں شام کی فتوحات بھی ہوئی تھیں۔ اب غزوہ تبوک کے اندر کیا تھا کہ مارکہ موتا کا اثر رومی طاقت کے حق میں اچھا نہیں تھا۔ صرف 3000 مسلمانوں نے 2 لاکھ رومی فوجیوں کی طاقت کو دبانے میں جو کامیابی حاصل کی تھی، اس کا شام کے پڑوسی عرب قبائل پر بڑا زبردست اثر پڑا۔ لہٰذا رومیوں نے ایک فیصلہ کن جنگ کی ضرورت محسوس کی، جس سے وہ مسلمانوں کو ان کے اپنے گھر مدینہ کے اندر ہی صاف کر سکیں۔ اور روم کیا تھا؟ وہ ایسا تھا جیسے سپر پاور، یعنی جیسے آج ہم دیکھتے ہیں نا امریکہ ہے یا ایسے سپر پاورز ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت ہیں اور ہم تو ان کے آگے بہت کم لوگ ہیں پاور کے لحاظ سے بھی ہر چیز میں۔ تو یہی تھا کہ رومیوں سے لڑائی تھی، اور کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم آ چکا تھا لہٰذا کرنا تھا۔ رومیوں سے ٹکراؤ کے لیے مسلمانوں کی تیاری، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تیاری کا علم ہوا تو آپ نے ہر جگہ مسلمانوں کو نکلنے کی منادی کرا دی اور غزوے کی جہد کا واضح طور پر اعلان کر دیا، یعنی سمت بتا دی کہ کہاں جانا ہے، تاکہ لوگ مکمل تیاری کر لیں، کیونکہ زمانہ سخت تھا، لمبا سفر تھا، لوگ تنگی اور قحط سے دوچار تھے، پھل پک چکے تھے، سائے خوشگوار لگ رہے تھے اور لوگ اس میں قیام کرنا پسند کر رہے تھے۔ بڑے طویل عرصے کے بعد قحط کے بعد فصلیں پکی تھیں۔ سوچیں نا اگر آپ کی فصل پکی کھڑی ہو اتنے عرصے کے بعد اور کوئی کہے کہ اب آپ اس کی کٹائی نہیں کریں، اب آپ اس کا پھل نہیں لیں اور آپ بس چلیں جہاد کی طرف چلیں، تو آپ کیا سوچیں گے؟ کتنا مشکل فیصلہ ہے۔ اسی طرح گرمی شدید ہو اور آپ کو جانا لمبا سفر ہو، پھر آپ کے پاس نہ گھوڑے ہوں نہ آپ کے پاس کچھ اور ہو، لیکن نکلنا ضروری ہو اللہ کے اطاعت میں۔ پھر اسی طرح سے آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ جہاں جا رہے ہیں وہ بہت بڑی سپر پاور ہے، آپ اس کے مقابلے میں بہت کم ہیں، تو یہ بھی آپ کو پتہ ہو کہ ہو سکتا ہے کہ آپ واپس ہی نہ آئیں۔ یہ سارے سینیریوز کو اگر آپ دیکھیں اور پھر اپنے آپ کو رکھیں کہ آپ کے اوپر اگر ایک فرض آ جائے ایسے حالات میں تو آپ کیا کریں گے اس فرض کے معاملے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے کیا کیا ایسے موقع پر، یہ ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائے، تقوی کی نعمت عطا فرمائے اور بہترین عمل صالح عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔